أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ آپ نے غور کیا کہ جتنے بھی واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان سب میں یہ آیتیں مشترک ہیں، یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، دہرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار۔ اور قرآن مجید میں بعض جگہ پہ خاص طور پہ بعض آیات کو دہرایا گیا ہے، سورہ الرحمن میں خاص طور پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تقریباً ہر آیت کے بعد، اور اسی طرح سورہ مرسلات میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ یہ دہرانا جو ہے نا یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ خاص طور پہ قرآن مجید میں جس طرح سے بعض آیات کو دہرایا گیا ہے وہ ایک تو ایمان کو تازہ کرتا ہے، اور دوسرا بات جو ہے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے ذہن میں۔ صحابہ کرام بھی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے بار بار ریپیٹ کرنے کا بات کو، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے۔ اور یہ باتیں بڑی اہم ہیں جو نبوت کے حق میں دلائل کے طور پہ بیان کی گئی ہیں، ایک تو امانت دار ہونا، اور دوسرا بلا معاوضہ
دعوت دینا، دائی کے لیے بھی یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام یہ روایت کرنے سے پہلے یا واقعہ بیان کرنے سے پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع بیان کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بار بار جو ریپیٹ کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بے مقصد تھا، بے مقصد نہیں ہے۔ باتوں کو خاص طور پہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو بار بار باتوں کو ریپیٹ کیا ہے اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایمان جو ہے نا یہ کپڑے کی طرح ہے، جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، ایمان جو ہے نا انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے اس میں کمی آتی رہتی ہے، لہٰذا ایمان کی تجدید کیا کرو۔ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ اور ایمان کی تجدید کیسے ہوتی ہے؟ ایمان کی تجدید ایسے ہی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں انہیں پڑھا جائے، اور جو خاص طور پہ اللہ نے بار بار ریپیٹ کی ہیں آیتیں ان پہ غور کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بار بار واقعات کو، قصوں کو اور اپنی باتوں کو دہرانا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ لوگوں کے ایمان بھی تازہ ہوں اور لوگوں کے ذہنوں میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پچھلے انبیاء کے بارے میں کہ ابتدا میں تو وہی جو مشترک بات ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور پھر دوسرا رسالت پہ ایمان کی بات ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں اور میری اطاعت کرو۔ یہ باتیں ہر قوم کے لیے ہیں، چونکہ ساری قومیں بت پرست تھیں، اس لیے پہلے توحید کی دعوت دی گئی اور اس کے بعد رسالت کی بات کی گئی، اور اس کے بعد جو بھی اس قوم کا کوئی بڑا گناہ تھا اس کا ذکر کیا گیا کہ پیغمبر نے آ کے اس قوم کو اس گناہ سے روکا جس میں وہ مبتلا تھی۔ اور آپ کو یہ معروف ہے بات کہ قوم لوط جو ہے اس کا جو خاص گناہ تھا وہ تھا ہم جنس پرستی کا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ دوسرے انبیاء کی طرح یا دوسری قوموں کی طرح قوم لوط کا ذکر بھی کئی جگہ پہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے انہیں یہ بات کہی، اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس، من العالمین، سارے جہان کی مخلوق میں سے تم ہی ایسی قوم ہو جو یہ حرکت کرتے ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً 4-5 ہزار سال پرانی بات ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پسماندہ زمانہ تھا، غیر ترقی یافتہ اور غیر مہذب تھا، ان پڑھ تھے لوگ۔ اس زمانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بس ایک تم ہی قوم ہو جو یہ کام، برا کام کرنے والی، اور کوئی قوم یہ کام نہیں کرتی۔ اور آج جس زمانے کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، مہذب زمانہ کہتے ہیں، اس میں آپ یہ بتائیں کہ کتنی قومیں ہیں جو اس کبھی جرم سے بچی ہوئی ہیں۔ یہ جرم جو ہے اس وقت تو اللہ نے خود فرمایا کہ پوری دنیا میں بس ایک تم ہو قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، جو یہ کبھی جرم کرتی ہو یا جو اس گناہ میں مبتلا ہو، ہم جنس پرستی کے گناہ میں۔ اور وہ زمانہ ہم کہتے ہیں جی وہ غیر مہذب اور غیر ترقی یافتہ زمانہ تھا، اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مہذب اور ترقی یافتہ زمانہ آ گیا ہے، اور آج تو یہ جرم اور یہ گناہ جو ہے قانونی طور پہ ملکوں میں موجود ہے، اور جن ملکوں میں قانونی طور پہ موجود نہیں ہے وہاں بھی وہ پاک نہیں ہے، وہاں بھی یہ جرم ہو رہے ہیں اور علال اعلان ہو رہے ہیں، کوئی شرم حیا نہیں ہے، اور کہتے ہیں جی ہم بڑے مہذب ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں۔ یہ ترقی جو ہے نا یہ ہے تنزل اور انحطاط میں ترقی، عریانی میں، فحاشی میں، بے حیائی میں ترقی، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں ترقی۔ لوط علیہ السلام نے یہ جتلائی ان کو یہ بات کہ تم ساری دنیا میں سے صرف تم ایک ایسی قوم ہو
جو اس گناہ میں مبتلا ہو، باقی اور کوئی قوم اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یا تمہارے رب نے جو تمہاری بیویوں سے حصہ بنایا ہے تمہارے لیے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ مطلب یہ کہ جو تمہاری خواہش عورتوں سے پوری کرنی چاہیے اس کو چھوڑ کے تم اپنی خواہش جو ہے وہ مردوں سے پوری کرتے ہو۔ یہ ہے سب سے بڑا گناہ اس قوم کا۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بل انتم قوم عادون، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو قوم ہی ایسی ہو جو ہر معاملے میں حد سے گزری ہوئی ہو۔ جیسا کہ پچھلے انبیاء کے واقعات میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گناہ تو ان کا ایک ایک ہی بتایا ہے۔ تم بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہو یا پہاڑوں کو تراشتے ہو یا جو بھی ان کے گناہ تھے، ایک گناہ، لیکن اس ایک گناہ کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کی فراوانی تھی، خوشحالی تھی، عروج تھا، اس لیے وہ ظلم بھی کرتے، حق تلفیاں بھی کرتے، حد سے تجاوز بھی کرتے، حلال و حرام میں تمیز نہ کرتے، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرتے۔ یہ ساری قباحتیں جو ہے نا، یہ ایک یا دو گناہ جو اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں قرآن مجید میں، ان کے پس منظر میں یہ بات موجود ہے کہ باقی سارے گناہ بھی موجود تھے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بڑا گناہ تمہارا تو یہی ہے، ہم جنس پرستی کا، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ گناہ ہوتا ہی تب ہے جب انسان اللہ کی حدوں کو عبور کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، یہ ریڈ لائن ہے، یہ حدود ہیں، اور ان حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حلال حرام بھی بتا دیا، جائز ناجائز بھی بتا دیا، حقوق العباد بھی بتا دیے، حقوق اللہ بھی بتا دیے، یہ ساری حدیں ہیں اور ان حدوں کو عبور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب کسی قوم میں بے حیائی آ جاتی ہے، فحاشی آ جاتی ہے، عریانی آ جاتی ہے، ہم جنس پرستی آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساری حدیں عبور کر دیں۔ اور یہی بات اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ صرف اسی ایک گناہ میں مبتلا نہیں ہو، بلکہ تم نے ساری جو حدیں ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ان کو تجاوز کر دیا، ان کو عبور کر دیا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَتَقْطِعُونَ السَّبِيلَ، تم ڈاکے بھی ڈالتے ہو۔ یہ قوم لوط کے جو جرائم تھے ان میں سب سے بڑا جرم تو یہی تھا جنس پرستی کا، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ڈاکے مارتے ہو، قتل کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، حق تلفیاں کرتے ہو۔ جب انسان اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کا ڈر نہیں رہتا، تو پھر انسان سارے گناہ کر گزرتا ہے۔ اور یہی ہے اس کا مطلب جو اللہ نے فرمایا نا، انتم قوم عادون، کہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو باقی معاملات میں بھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے قوم کا رد عمل بتایا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے انبیاء کے بارے میں۔ قالوا، قوم نے جواب دیا، لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین۔ قوم نے کہا اگر تو اپنی اس واعظ سے، نصیحت سے اور اپنی ان باتوں سے باز نہ آیا، لتکونن من المخرجین، تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی من المخرجین، کہ جن کو ہم نے پہلے نکالا ہے نا تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے، جس کا مطلب یہ ہے، یہ بات جو ہے نا بالکل ایک فطری سی بات ہے کہ جو برے لوگ ہیں وہ نیکوں کو برداشت نہیں کرتے۔ ایک اگر ایماندار آدمی ہو اور اس کے آگے پیچھے بے ایمان ہوں تو اس ایک ایماندار آدمی کا جینا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ آگے بھی رشوت لینے والے، پیچھے بھی رشوت لینے والے، درمیان میں ایک ایماندار آدمی آ گیا، وہ پھنس جاتا ہے۔ ایک آدمی جو حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، اس کے ادارے میں باقی جو ہیں حلال حرام کی تمیز کرنے والے نہیں ہیں، وہ اس ایک آدمی کو گلے کی ہڈی سمجھیں گے کہ کسی طرح یہ یہاں سے دفع ہو، یہاں سے نکل جائے۔ بالکل یہی معاملہ تھا، بجائے اس کے
کہ وہ قوم اپنی اصلاح کرتی اور وہ اپنے بارے میں سوچتی کہ واقعی کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کو، پیغمبر کو، یہ دھمکی دے دی کہ اگر تو باز نہ آیا، مطلب یہ ہے کہ یہ جو تو ہمیں روز روز نصیحتیں کرتا ہے، واز کرتا ہے اور نیکی کی باتیں بتاتا ہے، یہ بتانی چھوڑ دو، ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے، اور اگر چھوڑو گے نہیں تو پھر تمہیں یہاں سے نکال دیں گے تاکہ ہم خود سکون سے رہیں۔ آگے پھر لوط علیہ السلام کا جواب ہے مختصر سا۔ قالا، جواب میں لوط علیہ السلام نے یہ بات کہی، انی لعملکم من القالین، کہ جو تمہاری کرتوتیں ہیں، جو تمہارے کام ہیں، میں ان سے بہت بیزار ہوں، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ انسان گناہ سے برات کا اظہار کرے۔ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، اسے دوستی نہ کرے۔ یہ جو ہے نا الولاء والبراء، یہ شریعت کا عقیدہ توحید کے بعد الولاء والبراء جو ہے یہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے کہ دوستی اس سے کرو جو نیک آدمی ہے، جو برا آدمی ہے یا جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اسے تمہاری دشمنی ہونی چاہیے۔ اور یہی بات جو ہے لوط علیہ السلام نے کہی کہ میں، تم لوگ گناہ گار ہو، تم مشرک ہو، بت پرست ہو، میں تمہارے ان سارے اعمال سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو کی اپنے والد کے لیے کہ یا اللہ میرے والد کو معاف کر دے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیم تیرا والد تو مشرک ہے، وہ تو ایمان نہیں لایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اظہار بیزاری کیا کہ یا اللہ میں بیزار ہوں، میں نفرت کا اظہار کرتا ہوں اپنے باپ سے۔ اور یہ کام ہے بڑا مشکل، آسان کام نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگ بدر میں باپ جو ہے وہ کافر ہے اور بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہے، اور باپ جو ہے وہ بار بار سامنے آ رہا ہے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے، اور بیٹا جو ہے وہ اپنی تلوار بچا رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے باپ قتل نہ ہو، لیکن جب دیکھا کہ باپ جو ہے بار بار میرے سامنے آ رہا ہے تو ابو عبیدہ بن جراح نے خود اپنے باپ کو قتل کیا غزوہ بدر میں۔ اور ہے یہ کام معمولی نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ اپنے باپ، اپنے بیوی، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، ان لوگوں سے، لیکن جو اسلام کا یا جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ جو مومن ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میرے رشتہ دار جو ہیں نا وہ نہیں ہیں جو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے قریشی سردار ہیں، ہاشم میرا رشتہ دار نہیں ہے، قریشی میرا رشتہ دار نہیں ہے۔ فرمایا میرے رشتہ دار وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ رشتہ داری ہے تو ایماندار لوگوں سے ہے، بے ایمان یا مشرک یا کافر یا بیتی لوگوں سے اظہار بیزاری کرنے کا حکم ہے۔ وہی لوط علیہ السلام نے بھی اظہار بیزاری کیا ان سے کہ جو کرتوت ہیں تمہارے، جو تمہارے کام ہیں اور جو تمہارے برے اعمال ہیں، میں ان سے سخت بیزار ہوں۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون، رب نجنی، یا اللہ مجھے بھی نجات دے، و اہلی، اور میرے اہل و عیال کو بھی نجات دے، مما یعملون، جو یہ قوم عمل کر رہی ہے اس سے نفرت ہے، تکلیف ہے، میں اس سے بیزار ہوں، لہٰذا مجھے ان سے نجات دے۔ اور پیغمبر کی دعا جو ہے نا اس طرح کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 6 مہینے یا سال دیکھا اور اس کے بعد دعا کر دی۔ پیغمبر تو اپنی ساری زندگی جو ہے وہ دعوت میں اور توحید کا پیغام پہنچانے میں اور اللہ کی بات بتانے میں ساری عمر صرف کرتے ہیں، تب کہیں جا کے ان کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے، بد دعا نکلتی ہے۔ ایک تو پیغمبر نے بد دعا کی یہ کہ یا اللہ مجھے نجات دے ان لوگوں سے،
اور دوسری دعا یہ تھی کہ وہ اہلی، میرے اہل و عیال کو بھی، اہل و عیال کی ذمہ داری بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ صرف اپنی ذات کی بات نہیں کی لوط علیہ السلام نے، بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ یا اللہ میرے بیوی بچوں کو بھی بچا لے ان کے اعمال سے۔ یہ جو بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے نا اہل و عیال کی، اس کے بارے میں تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے باپ کی، اپنی اولاد کو۔ دیکھیں نا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بیٹا کسی غلط تنظیم کے ساتھ مل گیا ہے یا کسی مجرم کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کسی گناہ گار آدمی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ان لوگوں سے نہ ملو، یہ لوگ تمہارا مستقبل برباد کر دیں گے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کی صحبت اختیار نہ کرو۔ لیکن جن لوگوں کی وجہ سے بیٹے کی عاقبت برباد ہو رہی ہو اس کی فکر نہیں ہے ہمیں۔ دنیا برباد ہونے لگے تو ہم فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، فوراً بچے کو رو دیتے ہیں کہ اس تنظیم سے نہ ملو، یہ تو باغی تنظیم ہے، حکومت کی نگاہ میں یہ دہشت گرد ہیں، ان سے نہ ملو۔ لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے، حالانکہ حکم یہی ہے۔ نوح علیہ السلام جتنے انبیاء آئے انہوں نے قوم کو بھی بتایا اور اپنی اولاد کو بھی بتایا۔ نوح علیہ السلام نے جب فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا میں 2 باتوں کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، 2 باتوں سے روکتا ہوں، 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ جن باتوں کا حکم دیا وہ یہ بات تھی کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت جو ہے اس کو سمجھو۔ لا الہ الا اللہ جو ہے، اگر ایک ترازو میں 7 آسمان اور 7 زمین ڈال دی جائیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو لا الہ الا اللہ بھاری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس کا اثر جو ہے لا الہ الا اللہ کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ زمین اور آسمان پتھر کے بن جائے، زمین اور آسمان پتھر کے بن جائے، تو لا الہ الا اللہ کا وظیفہ، لا الہ الا اللہ کا بار بار پڑھنا، اس کا اتنی قوت ہے کہ آسمان اور زمین جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ یہ کلمے معمولی نہیں ہیں، ہم انہیں معمولی سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ادا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جو ان کی فضیلت ہے یا جو ان کا اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات نوح علیہ السلام نے یہ بتائی اپنے بیٹے کو کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جتنے بھی مخلوق ہے نا اللہ کی، سب کی تسبیح یہ ہے۔ فرشتے بھی یہی تسبیح پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وہ کن الفاظ میں تسبیح کرتی ہے؟ وہ یہی الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی حمد، یہ 2 چیزیں جو ہیں ہر چیز کی تسبیح ہے، فرشتوں کی تسبیح بھی یہی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی نوح علیہ السلام نے نصیحت کی بیٹے کو کہ سبحان اللہ و حمدہ وہ کلمات ہیں جن سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔ اگر آپ قرض سے پریشان ہیں، اپنے اخراجات سے پریشان ہیں، اپنی تنگ دستی سے پریشان ہیں، بے روزگاری سے پریشان ہیں، تجارت میں خسارے سے پریشان ہیں، یہ کلمات جو ہے نا، یہ شروع سے ہی نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات واضح فرمائی کہ فرشتوں کی تسبیح جو ہے وہ یہی ہے، سبحان اللہ بحمدہ۔ اور فرمایا کہ انسان کا رزق جو ہے ان کلمات سے جڑا ہوا ہے، ان کلمات کا وظیفہ کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ رزق میں عطا بھی فرمائیں گے، رزق کی پریشانیاں دور کریں گے، رزق میں فراخی عطا فرمائیں گے۔ یہ 2 کلمے جو ہیں نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ بیٹا یہ دونوں باتیں نہ چھوڑنا ساری زندگی، ان پہ عمل کرتے رہنا، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ اور سبحان اللہ بحمدہ کا وظیفہ۔
اور جن باتوں سے تمہیں منع کرتا ہوں وہ بھی دو باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور دوسری بات یہ کہ تکبر نہ کرنا. جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اولاد جو تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح تربیت کی ان کی جہنم سے بچانے کے لیے. اگر ملازم بھی مانگے کہ یا رسول اللہ مجھے بڑی پریشانی ہے، میرے ہاتھ جو ہیں چھالے پڑ گئے ہیں چکی چلاتے چلاتے، یا رسول اللہ کوئی غلام دے دے مجھے. کیسا اچھا انداز ہے اولاد کی تربیت کا. یہ ہے کہ اپنے اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے بیوی بچوں کو. فرمایا کہ فاطمہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو غلاموں سے اچھی ہو، اس لیے کہ غلام جو ہیں وہ جن کا حق ہے غلاموں پہ ابھی وہی پورے نہیں ہوئے. تو غلاموں سے بہتر میں تمہیں بات بتا دیتا ہوں کہ رات سونے سے پہلے 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 10 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اللہ تمہاری ساری مشکلات اور ساری پریشانیاں دور کر دیں گے. وہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آ کے جو مسائل پیش کیے ان کا علاج بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی اولاد کے لیے تو یہ علاج تھا، باقی کے لیے نہیں ہے، یہ ساری امت کے لیے ہے. اور فرمایا سارے خاندان کو، اپنے اولاد کو سب سے پہلے، اس کے بعد اپنے خاندان کو بھی، کہ اپنے اعمال ساتھ لے کے جانا، میں کسی کام نہیں آؤں گا. اپنے اہل و عیال جو ہیں، حضرت طفیل دوسی، جتنے بھی صحابہ ہیں، جب ان کو یہ انسان کو شعور ہو جائے نا کہ جب مجھے اللہ نے جہنم سے بچا لیا ہے، مجھے اللہ نے ہدایت دے دی ہے، تو پھر میرے بھائیوں کو بھی ہدایت ملنی چاہیے، میرے خاندان کو بھی، میرے بیوی بچوں کو بھی ہدایت ملنی چاہیے. خود مسلمان ہو گئے اور گھر جب واپس گئے تو جا کے والد کے سامنے ملا تو والد سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا کہ بھائی میرا اب دین اور ہے، آپ کا دین اور ہے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیٹا کیا ہے دین تمہارا، مجھے بھی بتاؤ. فرمایا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، یہ میں نے کلمہ پڑھا ہے. باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کلمہ تم نے پڑھا ہے میں بھی پڑھ لیتا ہوں. پھر بیوی سے کے پاس گئے، بیوی نے بھی یہی کہا، بیوی سے بھی یہی کہا کہ میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں، کیا بات ہوئی؟ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اچھا کیا کلمہ پڑھا ہے؟ بتایا کہ میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے. بیوی کہنے لگی کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو میں بھی کلمہ پڑھ لیتی ہوں. پھر اپنے کنبہ قبیلہ تھا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا. تو یہ ہے کہ یا اللہ مجھے بھی بچا جہنم سے، مجھے بھی بدکار لوگوں سے بچا، مجھے بھی بری صحبت سے بچا لے، ان لوگوں کے جو کرتوت ہیں ان سے بچا لے، اور میری بیوی بچوں کو بھی بچا. اپنے ساتھ بیوی بچوں کا معاملہ جو ہے نا، یہ بیوی بچوں کا معاملہ جو ہے بڑی اہمیت ہے. انسان کی ذمہ داری جو ہے یہ پڑھا دینے تک یا ان کے نکاح کر دینے تک یا ان کے جوان ہونے تک ختم نہیں ہو جاتی. یہ تو انسان جب تک زندہ ہے نا، جب تک انسان کو اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری انسان کے سر پہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے معاملات کا اور ان کے اعمال کا، ان کے عقیدے کا دھیان رکھے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اب تو یہ ہاں جی بچہ باہر جا کے رات رہتا ہے، اور لڑکی جا کے باہر رات رہتی ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں جا کے رہتے ہیں، اگلے دن قتل ہو جاتے ہیں، پھر روتے ہیں پیٹتے ہیں جی عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دیتی. اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو خود سنبھالو. مجرم تم خود ہو. اولاد بگڑتی ہے تو والدین کے گناہوں کی وجہ سے بگڑتی ہے. انسان بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو کون مادری زبان سکھاتا ہے؟ ماں باپ عربی زبان پڑھتے ہیں، بچہ عربی سیکھ لیتا ہے. ماں باپ انگریزی بولتے ہیں، بچہ انگریزی سیکھ لیتا ہے بغیر سکھائے. ماں باپ پنجابی بولتے ہیں، بچہ سیکھ لیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ابواہ یحودان ہی او یمجسان ہی او ینصران ہی. ماں باپ بچے کو غلط راستے پہ ڈالتے ہیں. جب بچے بگڑ جاتے ہیں، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر روتے ہیں جی اولاد خراب ہو گئی. اولاد کو خراب تم نے خود کیا.
جس اولاد کو آپ مسجد کا مدرسے کا راستہ نہیں دکھائیں گے وہ اولاد سنورے گی نہیں. سنوارنے والی چیز جو ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے جس کو اللہ نے بھیجا تھا، اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ جا کے لوگوں کی زندگیوں کو سنوارو. یزکیہم، جا کے ان کا تزکیہ کرو اور ان کی زندگیوں کو سنوارو. اس لیے لوط دیکھیں نا، جب پیغمبر جو ہے اس کو فکر ہے اپنے اہل و عیال کی کہ یا اللہ ان بدکاروں سے اور ان بدماش لوگوں سے مجھے بھی بچا لے، اور یا اللہ میرے بیوی بچوں کو بھی بچا لے. فنجیناہ واہلہ اجمعین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچا لیا اس کو بھی اور اس کے اہل و عیال کو بھی، الا عجوزا فی الغابرین، البتہ وہ جو بوڑھی عورت تھی بیوی لوط علیہ السلام کی، وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ شامل ہو گئی. وہ جو پیچھے رہنے والے تھے، پیچھے ہلاک ہونے والے. اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی رٹ جو ہے نا بڑی سخت ہے، قانون اللہ کے بڑے سخت ہیں. یہاں دنیا میں بڑی ڈھیل ہے قانونوں میں، انسان کو سفارشیں ہیں، پیسہ ہے، رشوت ہے، اور انسان بھاگ جاتا ہے، کوئی دبئی بھاگ گیا، کوئی فلاں جگہ بھاگ گیا، فلاں جگہ بھاگ گیا. وہاں یہ بات نہیں ہے. یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین، اللہ سے بھاگ کے جانے والا کوئی نہیں، فرار کا راستہ نہیں ہے. اگر بیوی جو ہے وہ مشرک ہے، بیوی ایمان نہیں لائی، بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا، خواہ وہ پیغمبر ہی کی بیوی ہے، وہ جہنم میں جائے گی. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، جب غرق ہونے لگا تو ظاہر ہے بیٹا تو پھر بیٹا ہوتا ہے، تعلق تو ہوتا ہے. یا اللہ میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اے نوح، ظالموں کے لیے مجھ سے دعا نہ کرنا، جب غرق ہونے کا وقت آئے گا تو ظالموں کے بارے میں دعا نہ کرنا. اس کے باوجود تعلق تو رہتا ہے بہرحال، پھر بھی دل کو ظاہر ہے تکلیف تو ہوئی ہوگی جب بیٹے کو دیکھا غرق ہوتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے دعا کی یا اللہ میرا اہل و عیال ہے، میرا بیٹا ہے. فرمایا یہ تیرا بیٹا نہیں. سلوی بیٹے ہونے سے انکار نہیں کیا، لیکن اعمال کے اعتبار سے فرما دیا کہ یہ اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون تھا وہ پورا ہو گیا کہ جو مشرک ہے اس کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا خلیل بنا لیا، میرا دوست ہے ابراہیم. لیکن جب باپ کا معاملہ آیا جو مشرک تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وہ جو صحابہ کرام اتنے فکر مند رہتے تھے نا، وہ اس لیے نہیں رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ناواقف تھے یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے وہ مایوس، ایسی بات نہیں تھی. بات یہی تھی کہ اگر کسی کو اللہ نے پکڑ لیا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. ابو عبداللہ وفات کے وقت رونے لگے تو لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو باتیں کہی تھیں. ایک بات تو یہی کہی تھی، مونچھیں تھی بڑی بڑی ان کی، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عبداللہ یہ جو مونچھیں ہیں نا یہ کٹا دو، یہ اتنی مونچھیں میرے ساتھ سامنے لے کے نہ الانا قیامت کے دن. قیامت کے دن اس طرح سے میرے سامنے نہ آنا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو داڑھی ہے وفر اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، اور جو مونچھیں ہیں ان کو چھوٹا کراؤ، ان کو کٹاؤ. اور وہی نصیحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو. اور دوسری بات صحابی کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بھی کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں جنتی لوگ ہیں اور ایک مٹھی میں جہنمی لوگ ہیں، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کون سی مٹھی میں. اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی
اللہ نہ کرے جہنم والی مٹھی میں ہے، تو دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی نہ پیغمبر ایسا ہے، نہ ولی ایسا ہے، نہ کوئی حضرت صاحب ایسے ہیں، نہ کوئی پیر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یا اللہ کی مٹھی سے نکال سکے، ایسا کوئی نہیں۔ صحابہ کو جس بات کا فکر تھا نا، خواہ وہ حضرت ابوبکر تھے یا حضرت عمر تھے یا حضرت عثمان تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے مجھے زمین کے برابر سونا مل جائے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ جی ان کا کہنا کس وجہ سے تھا؟ اس لیے تو نہیں تھا، وہ تو صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارتیں دی تھی انہیں، لیکن ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ اگر اللہ نے کسی بات کا سوال کر لیا کہ یہ کیوں کیا تم نے، داڑھی کیوں منڈوائی، کیا جواب ہے اس کا؟ اللہ نے جس کو سزا دینی ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی سوال انسان میں نے تمہیں اتنی دولت دی تھی، تم نے ایسی کیوں خرچ کی؟ میں نے تم نے اتنی اولاد دی، تم نے اولاد کے کیا حقوق ادا کیے؟ میں نے تمہیں عزت دی، تمہیں منصب دیا، تمہیں کرسی دی، تم نے کیا کیا؟ سوال تو ایسا کوئی بھی انسان کیا جا سکتا ہے جس کا جواب انسان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے نا، وہ سب کے لیے برابر ہے، خواہ وہ پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا باپ ہے۔ اس لیے ادھر ادھر بھاگنے سے فلاں خانقاہ پہ، فلاں دربار پہ، فلاں پیر صاحب فلاں کی بیعت کر لی، فلاں کر لیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ اپنے پلے ہے وہی کچھ ہے، بس یہ دیکھیے کہ میرے اپنے پلے کیا ہے، یا پھر وہ باتیں جو اللہ کے رسول نے خود بتا دی ہیں، اگر اولاد تمہاری نیک ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرتی ہے تو وہ تمہارے کام آ جائے گی، یا پھر دین کا علم تم نے پھیلایا ہے کسی بھی طریقے سے، خواہ بعض نصیحت کر کے، زبان سے یا قلم سے یا کتابوں سے یا کیسٹوں سے یا کسی بھی طریقے سے علم دوسرے تک پہنچایا ہے، تو تمہارے مرنے کے بعد وہ بھی کام آئے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے وہ کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے انسان کو اپنی ذات کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ میرے اپنے اعمال کیسے ہیں، میرے اپنے خود اللہ کے ہاں میں نجات کے لیے کافی ہیں۔ وہ تو اللہ کے رسول نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ انسان کے اعمال اگر ادھر 50 سے 51 ہو گئے گناہوں کی طرف تو 51 سے جہنم میں چلا جائے گا، اور اگر 50 سے 51 نیکیاں ہو گئیں تو پھر انسان جنت میں چلا جائے گا۔ جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں وہ فلاح پائے گا، اور جس کے گناہ بھاری ہو گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے قانون کے بارے میں کسی غلط فہمی میں، کسی فریب میں، کسی دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ میرے اپنے پلے کیا ہے، میں نے کیا کیا، اللہ کے لیے کیا کیا۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ انسان حقوق العباد ادا کرے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے، اولاد کے حقوق ادا کیے، اپنے اعزاء و اقارب کے ادا کیے حقوق۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، استطاعت دی ہے، علم دیا ہے، امت کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں دین کے کام کے لیے میں نے کیا کیا ہے، امت کے لیے بھی کچھ کیا، یا اپنی آپ کی اپنا پیٹ بھرتا رہا۔ ٹھیک ہے اپنے بال بچوں کو کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ توفیق دے تو اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ امت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ فرمایا کہ ثم دمرنا الآخرین، پھر اس کے بعد جو باقی تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک کس طرح کیا؟ سب سے زیادہ جو سخت عذاب تھا دنیا میں، قیامت کے دن بھی ہوگا، لیکن سب سے زیادہ اور بار بار جو عذاب نازل کیا گیا وہ یہ صرف قوم لوط تھی۔ باقی جتنی قومیں تھیں ان کو ایک مرتبہ عذاب دیا گیا، ایک مرتبہ، لیکن جو قوم لوط تھی ان کو 4 مرتبہ ہلاک کرنے کے لیے 4 مرتبہ ان کو سزا دی گئی۔
آگے پیچھے مسلسل۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر پہ پہنچے تو جو بستی کے بدماش سردار تھے، بڑے بڑے چودھری جنہیں کسی کا ڈر یا خوف نہیں ہوتا، وہ بھاگے بھاگے آئے لوط علیہ السلام کے گھر پہ کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ ظاہر ہے دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، ان کو لے جاؤ، میرے مہمانوں کی عزت نہ خراب کرو۔ کتنی بے بسی ہے پیغمبر کی۔ ہم تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہاں جی یہ وظیفہ ہے، یہ کروڑوں ملیں گے، رات کو سو گے صبح جاگو گے تو تمہارے بستر کے نیچے لاکھوں روپے پڑے ہوں گے، یہ وظیفہ کر لو، پیر صاحب کی بیعت کر لو، بڑا فیض حاصل ہوگا، سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ اور پیغمبر کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ فرشتے ہیں یہ، اور ان کی عزت بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو پیش کر رہا ہے کہ ان کی عزت خراب نہ کرو، میری بیٹیاں لے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بندے آئے تھے لوط علیہ السلام کے گھر پہ، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے مہمان مانگے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کرو، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو 10 یا 15 بدماش آئے تھے لوط علیہ السلام کے گھر پہ، ہم نے ان کی آنکھوں کو اسی وقت اندھا کر دیا۔ یہ پہلا عذاب تھا جو قوم لوط پہ آیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا عذاب جو تھا وہ یہ تھا کہ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو ایک زبردست چیخ نے ان کو آ لیا، زبردست دھماکے نے آ لیا، اور وہ دھماکہ ایسا تھا کہ ساری کی ساری قوم اور ساری کی ساری بستی جو تھی کلیجے پھٹ گئے، جہاں پڑے تھے وہیں کے پڑے رہ گئے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، صبح ہوتے ہی ایک زبردست دھماکے نے ان کو آ لیا۔ اور پھر تیسرا عذاب یہ تھا جس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے ان پہ بارش برسائی، اور بارش برسانے سے پہلے بھی تیسرا عذاب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ یہ قوم لوط کی بستیاں جو ہیں ان کو اپنے پروں پہ اٹھاؤ اور آسمانوں کی طرف لے جا کے ان کو نیچے پھینک دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کا اوپر کا حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر کر دیا، تلپٹ کر دیا ان کو، فرشتے نے اوپر لے جا کے ان کو آسمانوں کی طرف نیچے زمین پہ گرایا۔ یہ تیسرا عذاب تھا ان پہ۔ حالانکہ یہ سارے عذاب دینے کے بعد مر چکے تھے، ان کا وجود ختم ہو چکا تھا، کوئی سانس لینے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضی اتنی زیادہ تھی، اللہ کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ مرے ہوئے لوگوں کے اوپر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پتھروں کی بارش برسائی۔ بستیوں کو الٹنے کے باوجود، وہ چیخ آنے کے باوجود، جب مر گئے سارے، اس کے باوجود ان بستیوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے الٹ پلٹ کر دیا ان کو، اور ان مرے ہوئے لوگوں کو الٹائی گئی بستیوں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ 4 مسلسل عذاب اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کو، کسی کو غرق کر دیا، بس پانی سے غرق کر دیا، زلزلے سے ہلاک کیا، بس زلزلہ آیا تو ہلاک کر دیا۔ یہ وہ قوم تھی۔ ہم جنس پرستی جو ہے یہ اتنا اللہ تعالیٰ کو غضب کو بھڑکانے والا گناہ ہے، اتنا کبھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مسلسل آگے پیچھے 4 عذابوں سے ہلاک کیا ہے، اور اس کے لیے پاکستان میں ہر سال جلوس نکلتے ہیں۔
جو عورت مارچ ہوتا ہے نا، مارچ کے مہینے میں ہی شاید ہوتا ہے وہ بھی، اس میں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم جنس پرستی کی قانونی طور پہ اجازت دی جائے، اور ویسے مراکز موجود ہیں پاکستان میں، اور وہ آج کے نہیں، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ یہ اسلامی ریاست ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، نماز روزے کے بارے میں تمہارے بہانے بڑے ہیں، اچھا زکوٰۃ شیعہ نہیں دیتے، زکوٰۃ فلاں نہیں دیتا، فلاں نہیں دیتا، اور نماز وہ فلاں وقت پہ پڑھتا ہے، فلاں وقت پہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے وہ تمہارا بہانہ صحیح، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے گناہ، کبھی گناہ ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، ہم جنس پرستی ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ تو بند کرو۔ اور اس کی سزا بھی دنیا میں بھی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو فاعل اور مفعول ہے دونوں کو قتل کر دو۔ زنا میں سنسار کرنے کا ہے، اور اسی سے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک بھی زنا کے تو مثالیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اور سنسار کرنے کی سزا جو ہے وہ خلفائے راشدین نے بھی دی ہے۔ لیکن یہ جو کبھی جرم ہے، اس کی ایک بھی مثال نہ صحابہ کرام کے زمانے میں آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، اتنا کبھی جرم ہے۔ اس لیے فقہا نے اس کی سزا میں کسی نے کوئی سزا بتائی ہے، کسی نے کوئی سزا بتائی ہے، لیکن وہ جو بھی ہو صورت، اس میں ہے اس کی جان لینا، اس کو قتل کر دینا، خاص کو دیوار کے نیچے گرا کے، دیوار کے نیچے کھڑا کر کے دیوار اوپر سے گرانا، یا اوپر سے پتھر مار کے اس کو مار دینا، یا ویسے اس کو پھانسی دینا یا قتل کر دینا، اس کی معافی نہیں ہے، جان لینی ہے اس کی، خواہ کسی بھی طریقے سے لی جائے۔ اور جو قیامت کا اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو چیزیں دیکھ دیکھ کے یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس نے تو ایسی تباہی پھیلائی ہے، ایسا فتنہ ہے، ایسا فتنہ ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے جب یہ پڑھتے تھے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے ہوگا کہ زنا جو ہے سڑکوں پہ ہوگا، اور جو سب سے شریف آدمی ہوگا نا اس زمانے میں، وہ بس اتنا شریف ہوگا کہ وہ یہ کہے گا بھائی ذرا دیوار کے پیچھے ہو جاتے۔ یہ شرافت ہے، سب سے بڑی شرافت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ تم ذرا دیوار کے پیچھے ہو جاتے، عام سڑک پہ زنا کر رہے۔ اب کون سی کسر باقی رہ گئی ہے اس میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی اس کو روکنے والا، کوئی اس پہ کوئی غرض نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نہ آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے۔ اگر کوئی ویسے حکومت کسی سے چھین لے یا لے لے، یا کوئی آمر آ جائے، وہ جی قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اس کو پھانسی دے دو۔ باقی کسی معاملے میں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، نہ آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ آئین میں لکھا ہے شراب کو بند کرنا ہے، لیکن شراب کی اجازت ہے، شراب کی فیکٹریاں موجود ہیں پاکستان میں، اور پینے والے بھی معلوم ہیں، بیچنے والے بھی معلوم ہیں، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن کا جو عذاب ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو آگ کا عذاب ہے ہی ہے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں بار بار بڑی ریپیٹ کیا، عذاب شدید، عذاب غلیظ، عذاب مہین، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، بڑا سخت عذاب، جان کو لگ جانے والا، چمٹ جانے والا عذاب۔ اب وہ جہنم کے عذاب کے علاوہ جو باقی عذاب ہیں ان کا الگ الگ ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زانیوں کے بارے میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے ایک تنور دیکھا تھا جس میں لوگ چیخ و پکار کر رہے تھے، جب آگ کے شعلے اوپر اٹھتے تنور میں تو وہ لوگ جو تنور میں تھے وہ بھی اوپر اٹھتے، جب آگ کا شعلہ نیچے چلا جاتا وہ بھی نیچے چلے جاتے، اور وہ ننگے لوگ تھے، ننگے لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زانی لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں۔ یہ ہے جہنم کا عذاب، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ لیکن ایسے لگتا ہے کہ بالکل وہ تصور ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی ہے، جہنم ہے، یا عذاب ہے، یا آگ ہے، وہ بالکل تصور ہی نہیں ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔
بار بار جو آگے اللہ نے فرمائی ہے نا یہ بات کہ وما کان اکثرهم مومنین، وہ یہی بات ہے کہ لوگ غافل ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ ان فی ذالک لآیہ، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس میں سبق ہے، عبرت ہے پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سخت سزا دے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو شدید ترین ہے۔ یہ جو انبیاء کے واقعات بتائے ہیں یہ اسی لیے بتائے ہیں کہ قوموں کو بھی خبردار کر دیا جائے اور افراد کو بھی خبردار کر دیا جائے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آئے گا تم پہ۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے ہمارے چاروں طرف، آگے بھی پیچھے بھی، ہم کہتے ہیں فتنے ہی فتنے ہیں، ادھر بھی فتنہ ہے، ادھر بھی فتنہ ہے، ادھر بھی فتنہ ہے، کہاں جائیں ہم لوگ؟ انہی فتنوں میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بچا بھی رکھتے ہیں، انہی فتنوں میں بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگ لگی ہے ہر طرف گناہوں کی، فتنوں کی، لیکن جن کو اللہ نے بچانا ہے یہی سبق ہے نا کہ جو نافرمان تھے، ایمان نہیں لائے، ان کو ہم نے تباہ اور ہلاک کیا، اور جو ایمان لائے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اللہ ان کو بچا لیتے ہیں، مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں لیکن اللہ آسان کر دیتے ہیں، اللہ ہلکی کر دیتے ہیں۔ ان کو وہ غم لاحق نہیں ہوتے جو دنیا دار لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں، ان کو وہ ہوس نہیں ہوتی جو دنیا دار لوگوں کو ہوس پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان فی ذالک لآیہ، ان واقعات میں سبق ہے تمہارے لیے، نصیحت ہے تمہارے لیے۔ یہ پلے باندھنے والی باتیں ہیں ہمارے کہ اللہ کی نافرمانی کسی بھی معاملے میں کریں گے تو کسی نہ کسی وقت اس کی سزا آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے گا، بچاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آگے فرمایا کہ وما کان اکثرهم مومنین، لیکن اکثریت لوگوں کی پھر وہی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ غافل ہے، اکثریت مانتی نہیں ہے۔ اور یہ ہر زمانے میں یہ ایسے رہا کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں، وہ ہمیشہ تھوڑے ہی رہے ہیں، اور اکثریت جو ہے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہندوستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، کسی مزار پہ چلے جائیں، کسی مقبرے پہ، دربار پہ، اتنی بھیڑ ہے، اتنی بھیڑ ہے، اتنی بھیڑ ہے، آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ اور وہاں اتنی دولت اکٹھی ہوتی ہے نذرانوں کی اور منتوں کی کہ وہ کئی دن پیسے گنتے رہتے ہیں، گننے کے لیے وقت نہیں ملتا، مشینیں لگاتے ہیں پیسے گننے کے لیے، اتنی رونق ہے وہاں۔ لیکن بات تو وہی ہے، اکثریت جو ہے وہ گمراہ لوگوں کی ہے، اکثریت جو ہے وہ جاہلوں کی ہے، اکثریت غافلوں کی ہے، اکثریت جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اکثریت سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ بھی وہی بات ہے کہ جو باقی انبیاء کے واقعات کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، اللہ غالب بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ان لوگوں کے لیے ہے جو نافرمان ہیں، ایمان نہیں لانے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غالب ہے، ان کو پکڑنے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اللہ مہربان ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ، نرمی کا سلوک کرتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ واقعات، یہ سورہ شعراء میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل آگے پیچھے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان میں باتیں جو ہیں وہ ریپیٹ کی ہیں، بار بار دہرائی ہیں، سوائے ان باتوں کے جو اس قوم کا خاص جرم تھا اس کا ذکر کیا ہے، اور جو قوم کا رد عمل تھا وہ بتایا کہ قوم ایمان نہیں لائی، اور جو ایمان نہ لائے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، ایمان لانے والے جو تھے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں ذہن نشین کرنے کی اور ان باتوں سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کا محض فائدہ کچھ نہیں، اگر اصلاح نہ ہو، تزکیہ نہ ہو،
ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے۔ فائدہ تبھی ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں اور ان باتوں کی وجہ سے ہم اپنے اندر اصلاح بھی کریں اور اپنا تزکیہ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کے تعاون سے نئی کتاب چھپی ہے۔ اس کا موضوع ہے علم کا بیان۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کا جو علم ہے، قرآن حدیث کا علم، اس کا سیکھنا کتنا اہم ہے اور کتنی اس کی فضیلت ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے الحمدللہ یہ کتاب بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ جو عصری علوم ہیں وہ بھی سیکھنے چاہیے۔ جو عصری علوم ہیں نا وہ بھی سیکھنے کی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک وہ نہ سیکھے جائیں، جب تک ملک کی ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلامی ملک ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس کی ترقی کے لیے باقی علوم جو ہے نا، مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم، دشمنوں کے لیے مقابلے کی تیاری رکھو۔ اب وہ تیاری جو ہے نا وہ شیخ القرآن یا شیخ الحدیث نہیں کریں گے، مسجد کا امام یا خطیب نہیں کرے گا، وہ کرے گا جو شیخ الکیمیا ہے، شیخ الفزیہ ہے، فزکس پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے یا دوسرے علوم پڑھے ہیں، وہ بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ جو دین کا علم ہے یہ ہر بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ قبر میں ہر آدمی سے سوال ہونا ہے۔ جب تک انسان قرآن حدیث کا علم حاصل نہ کرے گا قبر کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس لیے یہ دین کا علم سیکھنا اس کو علماء نے فرض عین بتایا ہے، اور وہ جو عصری تعلیم ہے وہ بھی سیکھنی چاہیے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں یا جن کے بچے ذہین ہیں یا پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ملک کی اس نیت سے کہ اسلامی ریاست کی خدمت کرنی ہے، اسلامی ریاست کی حفاظت کرنی ہے، اسلامی ریاست کا دفاع کرنا ہے۔ اس نیت سے عصری علوم حاصل کرنا وہ بھی انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اس اعتبار سے انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے نا اس کا خود بھی مطالعہ کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ علم جب تک نہ ہو انسان عمل کے لیے علم کا محتاج ہے۔ جب تک علم نہ ہو عمل بھی نہیں ہوتا، لہٰذا علم حاصل کرنا جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے خود بھی پڑھیں اور دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ عبدالرحمن بیٹے تقسیم کر دو لے کر، ٹھیک ہے، جاتے ہوئے کتاب لیتے جائیے آپ۔ اگر کسی اور دوست کو دینی ہے تو تب بھی آپ کتاب لے سکتے ہیں، انشاءاللہ کتاب کافی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔